تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے۔ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਂਪ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂਪ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਡਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ਦਹੇ ਨੇ। وہ میں اصل سے پچھلے ہفتے میں نے جو اپنی خود نوشت لکھ رہا ہوں نا جنگ میں، جی اس میں نے لکھا کہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو تھی نا بہو، وہ وہاں ہماری ہمسائی تھی، اور اس کے گھر سے ناگ نکلا تھا جو میں نے دیکھا۔ میں سائیکل پہ تھا تو اتنا موٹا ناگ اندر سے وہ نکلنا شروع ہوا ہے اور پوری سڑک پہ آ گیا وہ، اور ابھی اس کا سفر جاری ہے۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ میں سائیکل اس کے اوپر سے گزار دوں، اور میں کہ سائیکل سمیت میں نے کھا جائے گا، اور یقین کریں اتنا بڑا کہ اس کے بعد وہ اگلی کوٹھی میں گھس گیا، اور ابھی تک سفر جاری ہے۔ تو اس لحاظ سے شاید کسی نے کہا۔ سانپ سے ویسے مجھے شعر یاد آ گیا قاضی صاحب، سانپ ہی سانپ نظر آتے ہیں خوابوں میں مجھے، سانپ ہی سانپ نظر آتے ہیں خوابوں میں مجھے، زندگی گھیرنے والی ہے عذابوں میں مجھے۔ واہ واہ، یہ بات سنیں، یہ شعر آپ نے مجھے تو سنا دیا ہے، کسی اس کو نہ سنائیں، وہ جو ڈارون کے ماننے والے کو، وہ جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے سانپ کا نظر آنے کا مطلب کیا ہے، نہیں پتا؟ نہیں، دوسرا مطلب بھی پتا مجھے۔ ہاں بس وہی ہے۔ شعر بڑا خوبصورت ہے، شکریہ، شعر بہت خوبصورت۔ اچھا کچھ نا جوہلا بھی بیٹھے آپس ہی انجوائے کر رہے تھے، سانو بھی دسو کی مقصد ہے سانپ خواب میں نظر آ جائے؟ باج دساں۔ اچھا قاضی صاحب، شعر کا ذکر ہوا ہے تو کچھ سنا دیجیے آپ۔ ہلکی پھلکی سی ایک غزل ہے، 4-5 شعر ہیں، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور یہ کتابیں نئی آئی ہیں ماشاءاللہ؟ اس میں 5 کتابیں ہیں طنز و مزاح کی، ٹھیک ہے، اور وہ اٹھانا بھی مشکل ہے۔ یہ سفر نامے ہیں سارے؟ یہ ابھی جا یار، اس میں سفر نامے ہے، واہ، شوق آوارگی، شوق آوارگی، دنیا خوبصورت ہے، دلی دورست، اور گوروں کے دیس میں۔ واہ، اور اس میں سب کچھ سچ سچ لکھا ہے قاسم صاحب؟ جی بالکل یا سچ چھپایا ہے؟ نہیں، سارا نہیں۔ جی قاسم صاحب، وہ اشعار۔ چند شعر جو مجھے ڈیفرنٹ قسم کے ہیں۔ عاشقی نہیں کرنی، شاعری نہیں کرنی، واہ، ظاہری نہیں کرنی، باطنی نہیں کرنی، عاشقی سے توبہ کی بات کیوں غلط سمجھے، عاشقی سے توبہ کی بات کیوں غلط سمجھے، میں نے کب کہا کہ اب دل لگی نہیں کرنی، واہ، عاشقی سے توبہ کی بات کیوں غلط سمجھے، میں نے کب کہا کہ اب دل لگی نہیں کرنی، درد کیا ہے راحت کیا جانتا ہوں میں صاحب، واہ، واہ میں ہیں دونوں کی واہ، بندگی نہیں کرنی، گل کرو یہ سب شمیں ان سے خوف آتا ہے، گل کرو یہ سب شمیں، یہ بہت سیریس، گل کرو یہ سب شمیں ان سے خوف آتا ہے، اب تو زندہ رہنا ہے زندگی نہیں کرنی، گل کرو یہ سب شمیں ان سے خوف آتا ہے، اب تو زندہ رہنا ہے زندگی نہیں کرنی، اور عشق کر کے سیکھا ہے ہم نے یہ عطا صاحب، عشق کر کے سیکھا ہے ہم نے یہ عطا صاحب، ہیلو رکھنی ہے عاشقی نہیں۔ جی قاسمی صاحب، بیگم صاحبہ کے ساتھ گھر میں آپ کا رویہ شاعروں والا ہوتا ہے، پروفیشنل والا، یا پھر مزاح نگاروں والا؟ بیگم صاحبہ کے ساتھ اگر میں کوئی زیادہ مزاحیہ بات کروں نا، پھر مجھے وہ بات سنجیدگی سے سمجھانی پڑتی ہے کہ اس میں مزاح یہ ہے، تو لہذا ہر بندے کے ساتھ میرے خیال میں دیکھیں میری بیوی جو ہے وہ ماشاءاللہ ایم ایس سی کیمسٹری ہے، اب وہ مجھ سے اگر کیمسٹری کی بات کرے گی
تو ظاہر ہے پھر پچھتائے گی نا، اور کیا. کیمسٹری سمجھانی پڑے گی. ہاں تو اسی طرح میں جب اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں تو ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہوں، زیادہ ایسی بات نہیں کرتا جس میں کوئی بہت ڈیپ جا کے مزاح کی کوئی قسم ہو. تو شاعروں والا رویہ ہوتا ہے؟ شاعروں والا رویہ بیوی کے ساتھ کس کا ہوتا ہے؟ تو مجھے نا عربی کے ایک شاعر کا مصرع یاد آ گیا قاسمی صاحب، مگر جو آف کورس آپ کو آن ایئر نہیں سنایا جا سکتا، تو پروگرام کے بعد میں بھی آپ کو بعد میں بھی کچھ سناؤں. جی قاسمی صاحب، سنا ہے کہ جان ایلیا صاحب آپ کو پیار سے الحق کہا کرتے تھے اور آپ ہنستے رہتے تھے. آپ کی کوئی ایسی بات یا جملہ جس پر جان ایلیا صاحب ہنس پڑے ہوں؟ کیا دن تھے ہیں قاسمی صاحب، اوئے ہوئے ہوئے کیا منظر تھے. مجھے کیا یاد ہے مشاعرے تھے. میں قطر میں تھا، ہاں تو جان ایلیا بھی آئے ہوئے تھے اس مشاعرے میں. تو اس کے بعد ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی. تو جان ایلیا نے پلاکی ماری اور میرے کندھے پہ آ کے کہتے الحق مجھے سیر کراؤ. میں نے انہیں کندھوں پہ بٹھایا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، 2-3 چکر لگائے. میں کیا جان بھائی اور بس ٹھیک ہے مجھے اتارو، اتار دیا. اچھا باتیں جو تھی ان کی وہ بڑی مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں بیان اس لیے نہیں کر سکتا کہ واپسی پہ جو فلائٹ تھی میری وہ ڈائریکٹ لاہور کی نہیں تھی، وہ پہلے کراچی اور پھر لاہور. انہوں نے کراچی اترنا تھا جان بھائی نے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ جا کے ٹیکسی لیتی ہے جو بھی، وہ میرے ساتھ ہی باہر نکل آئے اور بینچ پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کی. اور باتیں کرتے کرتے زاروں کے زار رونا شروع کر دیا اس آدمی. ایسی ہیں یہ زندگی جو ہے، اس میں اسی طرح کی اونچ نیچ ہوتی ہے دیکھنا. پھر ایک اچھا وہی بیٹھ بیٹھے مجھے یاد آیا، مجھے کہتے ہیں عطا سوری الحق ذرا وہ غزل سناؤ جو تم نے وہاں سنائی تھی. میں نے وہ سنائی. اس طرح نہیں پڑھتے غزل. دیکھو غزل اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی ایسے فرض کرو یہ ہے کہ کسی کی آنکھ پہ کچھ ایسا اعتبار کیا تمام عمر سرے راہ انتظار. میں کیا جان بھائی میں اپنی گردن و وال نہیں پہانا کیونکہ خود وہ اسی طرح پڑھتا ہے. یہاں تو جاذبیت بھی ہے، دولت ہی کی پروردہ. یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بس صورت نظر آتی. آپ کے دل کے قریب کون شاعر رہے زیادہ، فراز صاحب یا جان صاحب؟ میں کام کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. منیر نیازی. فراز صاحب حیات ہوتے ساری زندگی آپ کو معاف نہیں کرتے. فراز صاحب میرے بہت پیارے، میرے گھر پہ بھی قیام کیا ہوا انہوں نے، میرے بچوں کی شادیوں میں بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن اب چونکہ آپ بات کر رہے ہیں شاعری کی، کیا کریں منیر، تو میں کیا کروں. منیر صاحب کی تو مجھے سینکڑوں باتیں یاد آتی ہیں. مثلاً ایک دفعہ فیصل آباد میں مشاعرہ تھا، اس میں ریاض مجید بھی تھے اور غالباً انور محمود خالد بھی تھے، میں بھی تھا. تو اب منیر نیازی بتانے لگے کہ ہم گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور سغرا ان کی جو بیگم اہلیہ تھی. ہاں، تو اتنے میں سانپ نکل آیا. اب وہ ہر چیز کو رومانٹیسائز کرتے تھے، کالے رنگ دا سیاہ رنگ دا انج اینا سونا لگے پیا. لیکن عورتاں بڑی ظالم ہوندیاں نے. سغرا نے میری بیوی نے وہ چکیا ڈنڈا تو مارتا. لیکن یار وسیع اس سے آگے جو بات انہوں نے کہی نا، کہتے ہیں سانپ کو مارنا نہیں چاہیے، اس کا زہر نکال کے اسے گنڈویا بنا دینا چاہیے. کیا خوبصورت بات. اچھا لیکن وہاں ریاض مجید بھی آپ کو پتا بڑا، اس نے جب یہ کہا نا کہ میری بیوی نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور مار دیا، کہنے لگا منیر صاحب اس نے سوچا کہ ایک گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے.
یعنی منیر نیازی سے بڑا کوئی نہیں. اج دا دن بھی ایویں لنگیا ہائے ہائے کوئی بھی کم نہ ہویا نہ ملیا میں خلقت نو ہائے ہائے نہ یاد خدا نو کیتا ہائے ہائے نہ میں پڑھی نماز تے نہ میں جام شراب دا پیتا سورج چڑھیا پچھم تو تے پورب آن کھلویا اج دا دن بھی ایویں لنگیا کوئی بھی کم نہ ہویا نہ ملیا میں خلقت نو نہ یاد خدا نو کیتا نہ میں پڑھی نماز تے نہ میں جام شراب دا پیتا خوشی نہ غم کوئی کول نہ آیا نہ ہسیا نہ رویا اج دا دن بھی ایویں لنگیا. اوئے ہوئے یہ ہے کوئی اس طرح کا مجھے بتائیں.